بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 23 مارچ 2020 مسجدوں میں نمازیوں کا رش بہت بڑھ گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، لیکن بہت سے لوگ مسجدوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں، جو کہ بذات خود ایک اچھی بات ہے کہ لوگوں کو اللہ کی یاد آ رہی ہے۔ لیکن اس بارے میں شریعت کی کیا تعلیمات ہیں، ان تعلیمات سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو وائرس اس وقت دنیا میں پھیلا ہے یہ اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا ہم اس کو سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں عوام میں اور بہت سے اہل علم حضرات جو دین کا علم رکھتے ہیں، ان کو ابھی تک معلوم نہیں ہے اس وائرس کی تباہی کا اور اس کی ہلاکت کا، کہ یہ کس قدر تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیل رہا ہے۔ ڈاکٹروں کا ایک پینل جامعۃ الرشید میں آیا، ان سے معلومات لی گئیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ڈاکٹروں سے جن سے ہمارے لنک ہیں اور جو مشاہدات پر مبنی حقائق ہیں، جو خبریں ہیں، اور یہ بات خوب یاد رکھیے کہ جتنا کچھ میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے، معاملہ اس سے کئی گنا زیادہ سنگین ہو چکا ہے۔ جتنی اموات دکھائی جا رہی ہیں یا جتنے لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ وہ اس وائرس سے متاثر ہے، اتنے نہیں ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ان رجسٹرڈ ہیں جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو وائرس ہو چکا ہے۔ اور یہ وائرس ایک سے کم از کم 20 افراد کو لگ رہا ہے، اور پھر 20 میں سے ہر ایک سے، اور یہ جو موت کا ریشو اس میں 2% بتایا جاتا تھا وہ بھی غلط ہے۔ اب موت کا جو ریشو ہے وہ بھی کئی گنا بڑھ چکا ہے۔ کم سے کم 10% تو مستند ذرائع سے اطلاعات ہیں کہ جو اس وائرس میں مبتلا ہو رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، ان میں 10% یہ کم سے کم رپورٹ ہے، لیکن یہ ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو ان حالات میں مسجدوں میں اجتماع کرنا یہ بالکل مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس اس بارے میں قرآن و سنت سے رہنمائی موجود ہے۔ میں پہلے ان حضرات کے دلائل دوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ جماعت سے نماز ان حالات میں بھی پڑھنا مسجد میں ضروری ہے۔ ان کے دلائل وہ خاص طور پر جو استدلال کرتے ہیں صلاۃ خوف والی نماز، یعنی خوف کی جو نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں بتایا کہ جب تم حالت جنگ میں ہو تو اس وقت بھی جماعت کی نماز کی پابندی تم نے کرنی ہے۔ سورہ نساء کی جو آیات ہیں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ اس آیت سے استدلال کیا جا رہا ہے کہ حالت جنگ میں بھی جب جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو ایک وبا جب پھیل جائے تو اس میں ایک صحت مند آدمی کو جماعت چھوڑنے کی اجازت کیسے ہے؟ اس پر تو تمام علماء متفق ہیں کہ جس میں یہ ثابت ہو گیا کہ وائرس موجود ہے، اس کے لیے جماعت سے نماز چھوڑنا بالکل جائز ہے۔ لیکن بحث اس پر ہے کہ جس میں یہ وائرس نہیں ہے ان کو ہم کیسے مسجد میں آنے سے روک سکتے ہیں، یا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نماز نہ پڑھیں۔ یہ ایک علمی بحث ہے، تو اس پر میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ تو جو حضرات دلیل دے رہے ہیں کہ اس وقت مسجدوں کو آباد کیا جائے اور جمعے اور جو عام جماعت کی نمازیں ان پہ بالکل بھی روک تھام کی اجازت نہیں ہے، ان کی مضبوط دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، جس سے میں آتا ہے کہ حالت جنگ میں بھی آپ کو جماعت کی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس آیت سے اس موقع پر استدلال درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حالت جنگ میں جو جماعت کی نماز کا حکم دیا وہ اس صورت میں کہ ایک فریق دشمن کے سامنے لڑتا رہے گا، کھڑا رہے گا اور دشمن کے لیے ڈھال بنا رہے گا۔ اور تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر آدھے لوگ پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں اور آدھے اتنی کثرت سے ہوں کہ وہ دشمن کے سامنے ٹھہر سکیں، ان سے دفاع کر سکیں، تو پھر پیچھے جو آدھے ہیں ان کے لیے جماعت سے نماز جائز ہے۔ اگر یہ خطرہ ہو کہ یہ آدھے لوگ بھی جماعت سے نماز پڑھیں گے تو ہم کمزور ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان آدھوں کے لیے بھی پیچھے جماعت سے نماز پڑھنے میں مشغول ہونا جائز نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل خود قرآن مجید میں موجود ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل نماز پڑھو یا سوار ہو کے نماز پڑھو۔ تو یہ بتا دیا گیا ہے انہی آیتوں میں کہ اگر کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ خوف کا غلبہ ہو جاتا ہے اور تمہیں یہ خطرہ ہے کہ تم پست ہو جاؤ گے دشمن کے سامنے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو اور پیدل بھی، تو اتنی گنجائش دی گئی ہے۔ تو اس لیے صرف اس آیت سے استدلال کر کے یہ کہنا، دلیل پکڑنا اور یہ کہنا کہ جماعت سے نماز ان حالات میں چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے اور بہت سے علماء کا خیال ہے کہ یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں جو طاعون پھیلا تھا تو اس زمانے میں مسجدوں کو بند نہیں کیا گیا اور مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکا نہیں گیا۔
تو یاد رکھیے جو طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے اس کے بارے میں تو یہ یقین ہوتا تھا کہ اس میں یہ وائرس موجود ہے. جو طاعون کی بیماری میں مبتلا نہیں تھا تو اس کے بارے میں اس دور میں کوئی ایسا آلہ نہیں تھا, کوئی ایسی تحقیق نہیں تھی جس سے یہ پتہ چلے کہ اس کا یہ وائرس دوسروں میں شفٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو اس زمانے میں ان کے پاس جو وسائل اور ذرائع تھے اس نالج کی موجودگی میں انہوں نے عمل کیا. ہمارے پاس آج جو وسائل اور ذرائع ہیں ہم اس نالج کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں گے. ساری دنیا کے تمام ڈاکٹرز اس پر متفق ہیں کہ اس وائرس کا پتہ 10 سے 15 دن کے بعد چلتا ہے, بعض لوگوں میں 1 ہفتے کے بعد, اور بعض لوگوں میں پتہ چلتا ہی نہیں ہے, علامات ظاہر ہوتی نہیں ہیں. ان کے جو امیونٹی سسٹم ہے, جو ریزسٹنٹ پاور ہے, قوت مدافعت ہے, وہ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ ان میں وائرس موجود ہوتا ہے اور وہ بیمار نہیں ہوتے, لیکن وہ وائرس سینکڑوں لوگوں تک پہنچا چکے ہوتے ہیں. تو اس رپورٹ کی موجودگی میں, ان حالات کی موجودگی میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ایسی اگر کوئی تباہی پھیلنے والی ہو اور اٹلی جیسا کنٹری, اٹلی جیسا ترقی یافتہ ملک وہ ہتھیار ڈال چکا ہو اور جنازے اٹھائے جا رہے ہوں وہاں پہ, تو ان حالات میں کیا قرآن و سنت میں جماعت کی نماز واجب رہے گی یا نہیں رہے گی, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے موقع پر ہمیں حکم دیا کہ گھر میں نماز پڑھو. یہ ٹھیک ہے مسجدوں کو تالے نہیں ڈالے گئے, لیکن اجازت دی گئی, اس لیے کہ بارش کے موقع پہ مسجد میں آنا, کیچڑ میں لت پت ہونا, یہ شدید سردی میں فقہاء نے استدلال کیا کہ شدید سردی میں بھی اس کی اجازت ہے جب بیمار ہونے کا خطرہ ہو کہ آپ گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں, اور مریض کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وضع العشاء فابدؤوا بالعشاء, صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے کہ جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو کھانا کھاؤ, نماز بعد میں پڑھو. حدیث کا مفہوم ہے یہاں کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز چھوڑنے کی اجازت دی. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میدان جنگ میں تو جماعت سے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں اور کھانے کی وجہ سے نماز چھوڑنے کی اجازت کیسے مل گئی, تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ کھانے کی وجہ سے نماز چھوڑنے کی اجازت اس لیے ملی ہے کہ تمام علماء اس کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب آپ مسجد میں نماز پڑھیں گے تو تشویش ہوگی, آپ کا دل جو ہے وہ کھانے کی طرف مائل ہوگا, جبکہ میدان جنگ میں جب ایک فریق دشمن کے سامنے ڈٹا ہوا ہے, وہ بہادری سے لڑ رہا ہے اور اس کے شکست کا خطرہ بھی نہیں ہے, تو پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں انہیں کوئی تشویش نہیں ہوگی. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے جیسے عذر کے معاملے میں بھی جماعت سے نماز یعنی چھوڑنے کی ہمیں اجازت دی ہے, جو صحیح مسلم کی حدیث ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کچا پیاز کھائے وہ مسجد میں نہ آئے. تمام علماء اس کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ کچا پیاز یا لہسن کھانے کے بعد منہ سے بدبو آتی ہے اور یہ بدبو نمازیوں کی اور فرشتوں کی تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے. آپ بتائیے اس موقع پر اگر وہ یہ کہے کہ میدان جنگ میں تو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے تو پیاز کھانے سے نماز چھوڑنے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ بھائی اس کی اجازت اس لیے ہو گئی کہ یہ عمل نمازیوں کی تکلیف کا سبب بن رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک شخص جو وائرس لے کے مسجد میں آ رہا ہے اور وہ 10 لوگوں میں یہ وائرس پھیلا رہا ہے, یہ زیادہ نمازیوں کی تکلیف کا سبب ہے یا کچا پیاز کھانا زیادہ سبب ہے نمازیوں کی تکلیف کا؟ اور اس سے صرف نمازیوں کو وائرس نہیں پھیل رہا بلکہ یہ وائرس ایک نمازی سے دوسرے نمازی اور پھر پورے محلے اور پھر ہسپتالوں تک اور پھر ہسپتالوں سے ڈاکٹروں تک ایسی اطلاعات آ رہی ہیں. گلگت میں ایک ڈاکٹر شہید ہو گئے کرونا کے مریضوں کا علاج کرتے کرتے. تو کیا یہ ڈاکٹر اور یہ جو جانیں اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بچایا جائے اور اس معاملے میں شریعت کی رخصتوں پر عمل کیا جائے؟ تو اسلام نے ہمیں جہاں جماعت کی نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے وہاں بہت سے اعذار کی بیس پہ جماعت کی نماز کو ہم سے ساقط بھی کیا ہے, اور جمعے کی نماز کے سقوط جو ہے وہ تو اور زیادہ آسان رکھا ہے اس کو. مسافر پر جمعے کی نماز کو واجب قرار نہیں دیا گیا, نابینا پر جمعے کی نماز کو واجب قرار نہیں دیا گیا. تو ایک ایسی تباہی جس میں پوری قوم مبتلا ہو رہی ہے اور وہ مرض انتہائی اسپیڈ کے ساتھ, انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے, تو اس موقع پر بھی جماعت کی نماز کو واجب قرار دینا اور لوگوں کو یہ ترغیب دینا کہ وہ مسجد میں لازمی آئیں اور جماعت کی نماز میں شرکت کریں, یہ بالکل تفقع اور بصیرت کی یہ بات خلاف معلوم ہوتی ہے. اگر یہ جو گورنمنٹ نے جو لاک ڈاؤن کیا ہے, اگر اسی طرح سے مسجد میں نمازیوں کا رش رہا تو اس لاک ڈاؤن کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے, اور ہمیں شریعت نے اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وبائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طوفان میں اور ایسے جو قدرتی آفات ہیں ان میں مسجدوں کے جانے کا حکم دیا ہے. خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جایا کرتے تھے, مسجدوں میں نہ جانے کا حکم نہیں دیا. تو یاد رکھیے
قدرتی طوفان یا اس طرح کی جو آفتیں آتی ہیں ان میں اور وبائی امراض میں فرق ہے. جو آفتیں قدرتی طور پر آتی ہیں وہ ایک دوسرے سے لگتی نہیں ہیں. جو طوفان جیسی آفتیں ہیں, جب طوفان آیا کرتا تھا, گہرے بادل آتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی وجہ سے مسجد آیا کرتے تھے, اس لیے کہ اس طوفان کا ایسا نہیں ہے کہ مسجد سے نمازی بھر جائیں تو طوفان اس سے اور زیادہ پھیل جائے گا. اس کا لوگوں کے اجتماع کا طوفان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ جو وبائی بیماریاں ہیں ان میں ان کا علاج ہی یہی ہے کہ لوگوں کو جمع ہونے سے منع کیا جائے. تو اب جو وائرس لوگوں کی باڈی میں پھیل چکا ہے, اس کی ایک تو اطلاع نہیں ہوتی, جس کے باڈی میں وائرس ہو اس کو خود نہیں پتہ ہوتا, اور وہ اسی وائرس کو لے کے مسجد کی جماعت میں شرکت کر رہا ہے اور اسی وائرس کو کئی لوگوں تک, سینکڑوں لوگوں تک منتقل کر رہا ہے, اور جن جن میں ٹرانسفر کر رہا ہے وہ جہاں جہاں جا رہے ہیں اپنے ساتھ اس وائرس کو لے کے گھوم رہے ہیں. تو خدارا آپ اپنے اوپر بھی ترس کھائیں اور لوگوں پر بھی ترس کھائیں. ایسا نہ ہو کہ کل بعد میں جب اللہ نہ کرے جنازے اٹھنا شروع ہوں تو پھر ہم کہیں کہ بھئی یہ بالکل جو ہے نا اس وقت لوگوں کو گھر میں نماز پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے. اس سے پہلے ہمیں ہوشیاری کے ناخن لے لینے چاہیے. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیماریوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توبہ استغفار کا حکم دیا, لیکن مسجد میں آنے کا حکم دیا ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس قرآن و سنت میں ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذام کے مریض سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا ہے, اس کو گلے لگانے کا حکم نہیں دیا. اب آپ بتائیں کوئی شخص جذام کے مریضوں کو دیکھے, 25-30 مریض ایک جگہ اکٹھے ہوں اور وہ ان کو یہ کہے کہ تم بیمار ہو, ایک اللہ نے تمہیں آفت میں ڈالا ہے, تو اب اس کا علاج یہ کہ تم سب مسجدوں میں جاؤ اور خوب وہاں جا کے آہوزاری کرو, تو ظاہر ہے منع کیا جائے گا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جذام کے مریض کے بارے میں ہے کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد, جذام کے مریض کو دیکھ کر ایسے بھاگو جیسے شیر بھاگتا ہے. تو جو نبی جذام کے مریض سے دور بھاگنے کا حکم دے رہے ہیں وہ یہ مریضوں کو حکم دیں گے 20-25 مریضوں کو کہ وہ مسجد میں جائیں اور نمازیوں کے ساتھ مل کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں, اور ایسے موقع پر یہ دلیل پیش کرنا کہ میدان جنگ میں جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, تو جذام کے مریض کو کہاں سے اجازت ہو گئی؟ کیا یہ دلیل دینا درست ہوگا؟ یقیناً درست نہیں ہوگا. تو یاد رکھیے جیسے جذام کا مرض ہے وہ لگتا ہے لیکن اتنی اسپیڈ کے ساتھ نہیں لگتا جتنا کرونا وائرس لگ رہا ہے. جذام کے مریض کے آگے امریکہ نے ہتھیار نہیں ڈالے ہیں, اٹلی نے ہتھیار نہیں ڈالے, جذام کے مریض کے آگے ایران نے ہتھیار نہیں ڈالے, لیکن کرونا وائرس ایک ایسی بیماری جس نے پوری دنیا کو لپیٹا ہے, اس کے سامنے اٹلی جیسے ترقی یافتہ ملک ہتھیار ڈال چکا ہے, اور چائنا نے جو اس پہ کنٹرول کیا ہے وہ لوگوں کو ڈنڈے مار مار کے اجتماعات پر پابندی لگا کے, اس ہر طرح کے اجتماعات پر بہت سختی سے پابندی لگائی ہے. سعودی عرب جو کنٹرول کر رہا ہے وہ ہر قسم کے اجتماعات پر سختی سے پابندی لگا کر, اور ہم جو ہے ان حکومت کی ہدایات پر بالکل عمل نہیں کر رہے ہیں. ایک طرف لاک ڈاؤن ہوتا ہے, پورا شہر بند ہو جاتا ہے, 3-3 دن سے لوگ گھروں میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن مسجدوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی حساب سے رش ہے. اور علماء نے جو مسجد میں جماعت کی نماز کی اجازت دی تھی وہ بھی چند شرطوں کے ساتھ دی تھی کہ وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں جو وائرس سے بچنے کے لیے ضروری ہیں, لیکن ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ لوگ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کر رہے. تو اصل تو یہی ہے کہ آپ ان تمام تدابیر کو اختیار کریں, پھر آپ کو کوئی جانے سے نہیں روکتا, لیکن کون عمل کر رہا ہے؟ جو ہے اور ماسک ختم ہو گئے ہیں, وہ نہیں مل رہے. مجھے نہیں مل رہا ماسک, میں تلاش کر رہا ہوں, میرے پاس ماسک موجود نہیں ہے. میں بغیر ماسک کے جو ہے وہ جو بھی میری ایکٹیویٹیز ہیں, میں اگرچہ وہ میں نے بہت زیادہ محدود کر دی ہیں, لیکن میں بغیر ماسک کے ہوں. تو ماسک کا حصول مشکل ہو چکا ہے, اور جو کیمیکل ہاتھوں پہ لگایا جاتا ہے وہ لوگوں کے لیے میسر نہیں ہو رہا, تو کیسے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے؟ تو اس لیے ایسے موقع پر ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اور یہ جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ فقہا نے کہا ہے کہ اگر کوئی قوم جماعت سے نماز ترک کر دے تو ان سے قتال کیا جائے گا, تو یاد رکھیں اس سے وہ ترک کرنا مراد ہے جو جماعت کی نماز کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی قوم اگر ترک کر دے. کوئی قوم اگر کسی عذر سے نماز کو ترک کر رہی ہے, اور ترک نہیں کر رہی بلکہ مسجد میں آنے سے رک رہی ہے, اور وہ رکنا قرآن و سنت سے, عذر کے موقع پہ وہ مسجد میں آنے سے رکنا قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز ہے, ثابت ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب ایک بیمار آدمی کے لیے جماعت کی نماز چھوڑنا جائز ہے, تو آپ بتائیے کہ پوری قوم کو اجتماعی طور پر اگر کوئی بیمار کر رہا ہو اور بیماری پھیلا رہا ہو,
تو ایسے موقع پہ جماعت کی نماز چھوڑنا کیوں جائز نہیں ہوگا؟ فقہائے کرام نے بہت تفصیل سے یہ بات بیان کی ہے کہ کن کن اعذار کی بنا پر آپ جماعت کی نماز چھوڑ سکتے ہیں۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، آپ فتاوی شامیہ اٹھا کے دیکھیں، اس میں انہوں نے تفصیل بیان کی ہے۔ اس میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کسی کے ظلم کا خوف ہو اور مال کے چھن جانے کا خوف ہو تو اس بیس پہ بھی آپ جماعت کی نماز چھوڑ سکتے ہیں۔ یعنی خوف ایک ایسی چیز ہے جس بیس پہ جماعت سے نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ مال کا خوف اور جان کا خوف علماء بیان کرتے ہیں، تو آپ یا ظلم کا خطرہ ہو تو آپ بتائیے کہ کیا یہ انفرادی طور پر اگر کسی کو اپنی جان یا مال کا خوف ہے تو وہ نماز کو چھوڑ سکتا ہے؟ تو آپ بتائیے کہ ایک ایسا خوف جس میں پوری دنیا مبتلا ہو رہی ہے، اس خوف کی بیس پہ وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے جماعت کی نماز کو موقوف کیوں نہیں کیا جا سکتا اور اس میں حاضری کو غیر واجب کیوں نہیں قرار دیا جا سکتا؟ تو یہ ایک اہم بات ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض حضرات بالکل اس میں سنجیدہ نہیں ہیں اور مسجدیں بھر رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کا جذبہ بہت اچھا ہے اور ان کی نیتیں بہت اچھی ہیں، لیکن شریعت میں صرف نیت کا اچھا ہونا، جذبے کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے۔ اس میں آپ کو وہ اسباب اور وہ وسائل اختیار کرنے پڑیں گے جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں۔ بیماری کا علاج یہ ضروری ہے، اور جب انفرادی بیماری کا علاج ضروری ہے تو اجتماعی بیماری کا علاج کیوں ضروری نہیں ہے؟ ایک بات۔ نمبر 2، اس بیماری کا علاج تمام ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کے اجتماع پر پابندی لگائی جائے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا بطور علاج جب ایک عام مریض کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو قوم کے اجتماعی مفاد میں اور قوم کو ایک بہت بڑی تباہی اور ایک ہلاکتوں سے، موت سے بچانے کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی گنجائش کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت سے پہلے سمجھنے کی توفیق عطا